السلام علیکم. آج UMT یونیورسٹی میں لاکو مسجد کے نیم سے ایک ایونٹ جو ہے وہ ہے، تو میں ادھر جا رہا ہوں. چلے آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. پہنچ گئے ہیں UMT. بائک پارکنگ میں لگا دی ہے. اب چلتے ہیں اندر مسجد جہاں پہ پروگرام ہے. بھائی سے پوچھتے ہیں کس سائڈ پہ جانا ہے اندر. یہ وضو کی جگہ ہے. یہاں پہ اپنی جو ہے آپ ای میل چیک کروائیں گے جنہوں نے آپ کو فارورڈ کی ہے. اس کے بعد یہ کیرنگ ملا ہے یہاں سے، پرنٹرس ہم یہاں سے کرتے ہیں. اس وقت اس حالت میں بندے کو دو چیزیں چاہیے ہوگی جب گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. کسی نے لیا نا؟ جی ہاں جی لے لیجیے. جزاک اللہ. رمضان مبارک ہے یار، مسل جو ہے اور سب سے زیادہ جب وہ ایڈ چلتا ہے نا وہ ٹھنڈے پانی کا برف بنے ہنسنے کا لیا کو دس ول سے بھی ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے نا، جو افیکشن آپ اس جگہ کے ساتھ کریٹ کریں گے نا، یہ لنک اور یہ بانڈنگ جو آپ کا کریٹ ہوگا، یو کین ناٹ امیجن ہاؤ بلیسنگ دس تھنگ از. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، سبحان اللہ، میں ویسے بھول ہی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا کہ ابھی انشاءاللہ مجھے اشارہ کر دیجیے گا بنائے ہاتھ. اچھا دوسری چیز، میں آج ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ جو بھائی ہیں، خاص طور پہ جو ٹیم ہے ہماری جنہوں نے انتظام کیا ہے، انٹرسٹنگلی ہمارے ٹیم ممبرس تو تھوڑے سے ہیں اس میں، لیکن باقی سارے والنٹیئرز ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں میجورٹی آف دا بردرز ہو جسٹ اسٹینڈنگ دیئر. آپ دیکھیں دروازے سے کھڑے ہوئے بھائی، آپ داخل ہوئے گاڑی پہ اسی طرح بھی میں تو اس دروازے سے آیا، پیچھے والے دروازے سے، سبحان اللہ وہاں پہ بھائی کھڑا ہوا کب سے. اور he is sacrificing. He could have been sitting here, right? وہ like a team member, he is just a volunteer. He could have been sitting here enjoying right now. لیکن وہ کھڑا بیچارہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو اگر آپ لوگ کو خریدیں گے تو اس سے YC کو فائدہ ہوگا. تو کچھ لوگ ویسے ہی ڈونیشنس دیتے ہیں YC کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریٹرن ہمیں کچھ مل جائے گا، پرابلم آپ لے لیں انشاءاللہ، تو اس سے بھی ہمیں بینیفٹ ہوگا. تو وہ YC شاپ ہے وہاں پہ، اٹس امیزنگ پروڈکٹس. پلیز ڈو وزٹ دیٹ شاپ. He's currently working as a country head at Youth Club. He is a trainer, entrepreneur, and a life coach. A speaker at heart, he has been invited for talks at TEDx, CSS Academy, tech conferences, and many other reputable institutes like LUMS, GIKI, and NUST. توہا بھائی، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، پلیز انشاءاللہ آئیں اور ہمارے جو یہاں کے پارٹیسپینٹس ہیں، اٹینڈیز ہیں، ان سے آپ بات کریں، دل کی بات ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اس کو شیک سکتے ہیں ماشاءاللہ زندہ دل لوگ، اور اسپیشلی رات کے اس ٹائم پہ جو مسجد میں بیٹھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ میں سے میں جو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو شاید ایک بھائی وہ کوئی جوان نہیں ہے لیکن ان کے سفید بال ہیں، تو سب یوتھ ہے. اس کی کوئی ایج لمٹ بھی تھی اس ایونٹ کی؟ 24 was the age limit. ماشاءاللہ سب 24 سے نیچے بیٹھے ہوئے. You broke that limit. یہ مینجمنٹ پکڑ لیں اس فتنوں کے دور میں اتنی ساری یوتھ کو مسجد میں ایک ساتھ دیکھنا، واللہ یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ اس دور میں جس میں فتنے عام ہیں، گناہ عام ہیں، اور آپ لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو since you are here in the مسجد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں. اب آپ نے اس خیر کے ارادے کو ویلیو کس طرح کرنا ہے،
وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ان لوگوں نے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, کچھ اسٹیپ نہیں لیا. چلو ایک ہی تو ہے. جب پی ٹی وی کی خاتون نے, نیوز اینکر نے اپنا دوپٹہ اتارا تھا نا, تو بڑا ہلہ گلا ہوا تھا, لیکن سب خاموش ہو گئے. چلو ایک دوپٹہ ہی تو اتارا, کیا ہوا؟ اینڈ دے اسٹیڈ سائلنٹ. وہ بولے نہیں. اور آج امت اس حالت تک پہنچی ہے کہ ان کی اولاد پورن ایڈکشن کا شکار ہے. Porn addiction has become the 21st century drug کہ نہ نیک بچہ, نہ مولوی بچہ, نہ گناہگار انسان بچہ, نہ کافر بچہ, نہ مسلمان بچہ, نہ لڑکیاں بچی, نہ لڑکے بچے, کیونکہ وہ اس دن خاموش ہو گئے تھے. چلو ایک ہی تو ہے, بولڈ سی میں تو ہے. سو اگر میں اور آپ آج خاموش رہیں گے نا, اور آج کچھ نہیں کریں گے زندگی کے ساتھ, تو ہم بھی پیرش ہو جائیں گے. اور پاکستان یاد رکھیں جب بنا تھا نا, تو اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ ولگیرٹی اور نیوڈیٹی اور ہومو سیکشولیٹی کو عام کیا جائے, اور یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے کچھ ہی لوگ پورے ملک کے ایجنڈا کو سیبوٹاج کر لیں. یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ. ہمیں ڈرنا چاہیے خدا کی قسم ایسے خواب سے کہ جس میں کوئی بوڑھی عورت 1947 کی آئے اور ہم سے پوچھے کہ پتر میں نے تو اپنی عزت لوٹائی تھی اس ملک کے لیے, میں نے اپنی بیٹی کے دوپٹے اتروائے تھے اس ملک کے لیے, میرے شوہر کی جائیداد چھین لی گئی اس ملک کے لیے, تم نے کیا کیا ہمارے ملک کے ساتھ؟ ہم نے تو سب کچھ لوٹایا تھا اس لیے کہ کلمہ کی بیسس سے ملک کھڑا ہوگا, لا الہ الا اللہ والا ملک بنے گا. اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ کانسرٹس کراتے پھر رہے ہو, تم لوگوں نے ایئرپورٹس لگائے ہوئے اور تم جسٹن بیبر اور ٹوپیک کو سن رہے ہو. ہم نے تو کہا تھا کہ ہندوؤں سے آزاد ہوں گے اور ایک ملک اس میں اسلام کو اسٹیبلش کریں گے اور پریکٹیکلی فالو کریں گے اس کو. اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یاد رکھیں ہمارا جو خلافت عثمانی تھی نا, وہ 1920s میں ڈاؤن فال کا شکار پہلے سے ہوئی تھی, لیکن ختم ہوتے ہوتے 1925 میں نا وہ ختم ہو گئی. اور جو ہمارے دادا جان تھے نا, یہ خلافت عثمانی جن پہ ہم ہمیشہ رلایا کرتے تھے, جب وہ ختم ہو گئی نا تو 100 سال, اب 2023 ہے, تقریباً 100 سال گزر گئے مسلمانوں کو غلامی میں. اور جو قوم غلامی میں گزری ہو نا, رہی ہو سالوں سال, اور وکٹمائزیشن کا شکار ہوئی ہو, اور کالونیز بنا دیا گیا ہو جس قوم کو, اور ان پہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہو, تو اس قوم میں ایک چیز آ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں انسیکیورٹی. انسیکیورٹی جب ظلم ہونا تو اگلے میں انسیکیورٹی آتی ہے, اور جس قوم میں انسیکیورٹی آ جائے تو اس قوم میں, اس امت میں ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اپنے اوپر بھی اور لوگوں پہ بھی, جس کو بولتے ہیں خودی جو ہے نا, خودی کم ہو جاتی ہے انسان کی. خودی کا جو کانسیپٹ ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں کچھ بڑا چینج لے کے آ سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنا کیپیبل بنایا کہ میں امت کو دوبارہ ریوائول کی طرف لے جا سکتا ہوں. اس قوم میں خودی کا کانسیپٹ مر جاتا ہے, نہ وہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے, نہ وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائے گا یا فلاں کچھ کرے گا. میں دین پہ سے نہیں چل پا رہا کہ میرے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے, میرے دوست نہیں ہے دین پہ, مجھے گھر سے مجھے کبھی تربیت نہیں ملی دین کی, میرے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہیں. ڈونٹ ڈینائی ایکسکیوزز. یاد رکھیں ایکسکیوسائٹس کی بیماری سے وہی گزرتا ہے جس کو اپنے آپ میں یقین نہیں ہے, اپنے آپ میں ٹرسٹ نہیں ہے. اور یو کین ہارم نو بڈی ایکسپٹ یور سیلف. جب ایکسکیوزز دیتے ہیں نا آپ, وہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا جو بات پہ ایکسکیوزز دیتا ہے اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا ہے. ڈونٹ جسٹیفائی یور مسٹیکس, rather accept it اور اپنے آپ کو پروف کریں. سو نو مور ایکسکیوزز آج کے بعد سے. دوسری چیز, یور ٹوڈے ڈیفائنس یور ٹمورو. آپ آج جو ایکشن کریں گے کل اس کا پھل لیں گے. رمضان آنے والا ہے نا, تقریباً 18-19 دنوں بعد. تو ہم رمضان کی پلاننگ کب کرتے ہیں؟ 2-3 دن پہلے. اور شروع کب کرتے ہیں؟ جب پہلے روزہ ہوتا ہے, آج سے اسکیجول یہ شروع کریں گے. حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, یہ سیڈنگ کرو اس میں. شعبان اس کو پانی دینے کے مہینے ہیں, اپنے اسکیجول کو مزید ٹائٹ کرو, قرآن کی تلاوت میں آ جاؤ, اسٹارٹ پریئنگ, اسٹارٹ کیپنگ فاسٹ.
اور رمضان یہ تو کاٹنے کا مہینہ ہے, ہارویسٹ کرنے کا مہینہ ہے, اور ہم لوگ شروع ہی پہلے رمضان سے کرتے ہیں, and we fail every year and not learn the lessons. رمضان کی تیاری آج سے کرنی ہے, روزے رکھیں کچھ. اللہ کے نبی شعبان کے شروع میں کیسے سے روزے رکھا کرتے تھے, تو قرآن کی تلاوت آج سے شروع کریں, تہجد پڑھنا آج سے شروع کریں, اپنی بکس جو خریدنی ہے, جو پلان کرنا ہے وہ آج سے کریں, اور وہ شروع کرتے ہیں جب تک پہلا رمضان آئے آپ روٹین میں آ چکے ہو. So your today defines your tomorrow. آپ آج جو کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں بات سنیں, اگر آپ آج کمفرٹ زون میں رہیں گے نا تو کل آپ کو انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا. یہ لکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول اور پرنسپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمفرٹ اور ڈسکمفرٹ کو ساتھ ساتھ رکھا ہے, لیکن یہ ہم پہ چھوڑا ہے کہ تم چوز کر لو کہ پہلے کون سا آئے گا بعد میں کون سا آئے گا. ہے ساتھ ساتھ, پہلے آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں تو بعد میں کمفرٹ زون آئے گا بڑھاپے میں اور جنت انشاءاللہ. لیکن جوانی میں کمفرٹ زون میں گزار دیں اپنی زندگی کو, نہ پڑھیں تہجد, نہ پڑھیں فجر. رات کو 50-50 کلو ڈمبل تو ہم اٹھا لیتے ہیں, مگر فجر میں کمبل اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. نہ پڑھیں, لیکن پھر ایک ٹائم آئے گا جس میں یو بی ویری مچ انکمفرٹیبل. سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف کہ آپ نے آج کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے یا کل آپ نے انکمفرٹیبل ہونا ہے, اللہ نہ کرے جہنم میں, اللہ بچائے ہم سب کو. سو میں اکثر کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو سفر فرام ایدر آف ٹو پینز ان لائف, دا پین آف ڈسپلن اور دا پین آف ریگریٹ. یا ڈسپلن کے پین سے گزرنا ہوگا یا پچھتاوے کے پین سے گزرنا ہوگا. دا پین آف ڈسپلن ویز ounces, but the pain of regret weighs tons. ڈسپلن کا پین ہے ٹانگوں میں ہوتا ہے تکلیف, اور جو پچھتاوے کا پین ہے وہ منوں میں ہوتا ہے. The pain of discipline is far less than the pain of regret. سوچ رہے ہیں کہ کل پچھتاوا کر لینا یا آج ایفرٹ کرنی اور آج محنت کرنی ہے. So your today defines your tomorrow. آج صحابہ کے جنت میں عاشق کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لائف میں کمفرٹ زون میں تھے, کمفرٹ زون سے باہر نکلے تھے. ریکویسٹ ہے آپ لوگ ایک گیم ڈاؤن لوڈ کریں, ایپلیکیشن ہے مینٹی میٹر کے نام سے, مینٹی میٹر کے نام سے, MENTI. میرے پاس پڑی ہوئی ہے. انٹرنیٹ ٹرائی کریں, انشاءاللہ اپنے بھائیوں سے لیں. اللہ ایک ہے, تو پھر آواز بھی اونچی ہونی چاہیے. تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ جی بڑا اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو داد دیتا ہوں کہ لاہور کلندر کا میچ چھوڑ کے آ جا پائے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. فکر نہ کریں, ہم اکٹھے ہیں, میں بھی ٹکٹ چھوڑ کے آیا. میرے ایک جو ہے وہ دوست PCB میں امپلائی کہتے ہیں کہ آج کا میچ دیکھنا ہے. میں نے کہا نہیں جی, مسجد موقع پہ. تو الحمدللہ وی آر ٹوگیدر ان دس, may Allah reward all of you. تو مینٹی میٹر یہ گیم شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے بھی کھیلی ہو, اور اس کا طریقہ یہ کہ ایپلیکیشن آپ سب نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی. اس میں ونر وہ ہوگا جی, اور وہ خود ہی یہاں پہ لکھا آ جائے گا ونر, جب آپ اپنا نام انپٹ کریں گے. ونر وہ ہوگا جو سب سے کوئک آنسر کرے گا. 15 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس ایک سوال کے آنسر کے, 15 سیکنڈ. جو سب سے کوئک کرے گا that person is going to be the winner. چلیں جی, ریڈی ہے. Okay. Answer fast to get more points. Which Sahabi's title was Zul Nurayn? چلیں جی, جو سب سے پہلے جو کرے گا آنسر. ہو گیا جی, چلیں لیٹس سی کتنے لوگ نے صحیح آنسر کیا ہے. حضرت عثمان سلانو بیسٹ کریکٹ آنسر. اوکے گڈ, آگے چلیں جی. نیکسٹ صحابہ. آگے آگے چلیں آگے. اچھا, یہ اوپر پوائنٹس کیا آ رہے ہیں, کون اس وقت ٹاپ پہ آ رہے ہیں. اوکے جی, ریڈی ریڈی. نیکسٹ کوشچن, صحابہ کی کیٹیگری کا نیکسٹ کوشچن. All right, here we go. Which Sahabi is called Mufassir Quran? آ رہا ہے جی, یہ آپشن آ گئی ہیں, چلیں. اوکے, ٹائم اینڈز ناؤ. ہمارے پاس 216 ریپلائز آ چکے ہیں. اوکے جی, عبداللہ بن عباس. نیکسٹ کی اسلامک ہسٹری میں کتنا کریڈٹ ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں, کوڈ ہے جی 1585 15857140.
15857140. जी जी, बस ये लास्ट है, फिर खाना है, उसके बाद चले बस स्टार्ट हो गया. चले जी. First question, ready? For how many years Muslims ruled Spain? स्पेन पे कितने अरसे मुसलमानों ने हुकूमत की? 500, 600, 700, 800 and time is up. 800. 711 में स्पेन फतह हुआ. तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया 711 में. ये अभी जी खाने का टाइम है. भाई हाथ से खाते हैं. ज़्यादा टाइम भी लूँगा बिकॉज आई फील कि Q&A सेशन ज़्यादा होना चाहिए. तो मैं छोटी सी नसीहत ही करूँगा, आपको एक एक्शन प्लान दूँगा. बिकॉज माशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू हैव कम और वो इस नियत से आए हुए कि हमें एक एक्शन प्लान मिले कि हमने क्या करना है, गोल सेटिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह. तो आज हम कुछ गोल्स बना के उठेंगे इंशाल्लाह. ओके, और वो गोल्स हमने बनाने हैं एक सूरत की रोशनी में, यानी एक सूरा की नज़र में, इन लाइट ऑफ अ सूरा. एंड दैट सूरा ऑफ द कुरान वो इतनी जामे है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि उस सूरा के बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह, हु वाज अ ग्रेट स्कॉलर, उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ ये सूरा नाज़िल हो जाती तो इंसानियत की हिदायत के लिए काफ़ी, यानी कुरान की जगह अगर ये सूरा आ जाती तो इट वाज इनफ फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड. क्यों? क्योंकि इस सूरा में कुरान का सारा मैसेज है, ट्रक्स है. और इस सूरा में वो विजन आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप गोल सेटिंग कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं. ओके, एंड दैट सूरा यू मे हैव गेस्ड, वेरी स्मॉल सूरा, ओनली 3 आयत, सूरह अल-असर. बेस मेरा करा लिया 8-8 घंटे जो है वो बंदा बैठा रहता है. गेमें भी अब ऐसी आ रही है ज़ाहिर है. देखें मुसलमान, आई अंडरस्टैंड गेम खेल सकते हैं आप, खेल फीफा है, बाकी गेमें हैं, खेली जा सकती है, कोई मना नहीं है. लेकिन बात यह है कि अगर एक बंदा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा गेमिंग को तो फिर उसका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर टाइम, क्योंकि ये ईमान को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ है. दूसरी चीज़ जी, नॉट कंट्रोलिंग गेज, नज़रों की प्लीज़ हिफाजत करें. नज़र से पहला तीर पड़ता है दिल में, और जब दिल में तीर पड़ता है तो फिर तमाम की तमाम बुराइयां जन्म लेती हैं. आप बाजार में जाएं, नजरों की हिफाजत करें. आप किसी मॉल में जाएं, नजरों की हिफाजत करें. कोई एजुकेशन में है तो नजरों की हिफाजत करें. यूनिवर्सिटी में है, नजरों की हिफाजत करें. इंटरनेट यूज करते हुए नजरों की हिफाजत करें. प्लीज कोई भी मूवी अगर आपने देखनी ही है, वैसे तो अवॉइड, लेकिन अगर लेट्स से आपने देखनी है तो प्लीज एक बार उसकी रेटिंग देख लिया करें कि उसमें कहीं ऐसे सीन्स तो नहीं है, वल्गैरिटी तो नहीं है. कम अज कम इतनी एफर्ट तो इंसान को. तो अली भाई से जब क्वेश्चन किए गए तो तादाद काफ़ी ज़्यादा थी. इन्होंने ये किया कि इन्होंने ना डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए. उनको टोटल 4 ग्रुप्स बनाए थे. उन 4 ग्रुप्स के अंदर उन्होंने ऐसा किया कि स्कॉलर्स को बिठा दिया. तो जब स्कॉलर्स वहाँ पे तशरीफ़ रखी तो हुआ ये कि उनके बाद उन्होंने इनसे क्वेश्चन आंसर्स किए. तो उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा तहज्जुद के लिए रेस्ट किया गया कि ताकि रेस्ट करने के बाद तहज्जुद अदा की जाए. और जिन्होंने चाय पीनी थी उनको चाय पिलाई गई, उन्होंने चाय पी वहाँ पे. तो उसके बाद फिर नमाज तहज्जुद जो है वो अदा की गई. देन नमाज फ़जर, उसके बाद दुआ. तो अगर ओवरऑल इवेंट की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन हुआ है, और एक बंदे पे अपने आप पे ख़ुद यकीनी और ख़ुद एतमादी पैदा हुई है. और ये भी अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन पुख्ता हुआ है कि सिर्फ वही ज़ात है जो हर चीज़ पे क़ादिर है. तो जिस तरह के आपको मैं बता रहा हूँ कि सीखने को बहुत कुछ मिला. लाइक जिस तरह उन्होंने गेम, ठीक है, वो प्ले करवाई कि उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, कुछ सहाबा के क्वेश्चंस थे, कुरान मजीद की आयत के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे. तो इसलिए इससे एक इंटरेस्ट इंसान में पैदा होता है कि यार मैं दीन के लिहाज से मज़ीद चीज़ें सीखूँ. इससे काफ़ी इल्म में इजाफ़ा हुआ. और डिफरेंट जो है, एक जिस तरह मैंने को प्रीवियस बात की ख़ुद एतमादी की, तो बस मैं यही कहूँगा कि यार एट द एंड के
بہت اچھا رہا ایونٹ، اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ سب کو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے جانے کی تو لازمی جائیے گا اپنی لائف میں، کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ لازمی اس ایونٹ کو اٹینڈ کریں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. باقی اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.